اسی پر بات کرنے کے لیے ماجد نظامی صاحب اینالسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ماجد صاحب ویلکم ٹو نیوز مارننگ۔ اچھا، نواز شریف کو اتنی بار نظامی صاحب نکالا گیا ہے، یہ تیسری بار ان کا کم بیک ہے۔ وہ لاڈلے بھی ہیں، نکالے بھی جاتے ہیں، یہ مجھے ابھی تک اور لاڈلے سے زیادہ خوش قسمت سیاستدان ہے جن کو اتنی دفعہ نکلنے کے باوجود دوبارہ اسی پاور کے ساتھ ان کو ویلکم کیا گیا واپس آئے۔ جی بالکل ایسا ہی ہے، اور اسی لیے شاید کہا جاتا ہے کہ سیاستدان کی ایک سے زائد سیاسی زندگیاں ہوتی ہیں، اور سیاستدان اس حوالے سے اگر کچھ عقل استعمال کرے تو اسے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس نے کس وقت انڈر گراؤنڈ ہو جانا ہے، کس وقت اس نے گراؤنڈ پہ رہنا ہے، اور کس وقت اس نے اگریسو ہو کے تو سیاسی حملہ کرنا ہے۔ اس حوالے سے میاں نواز شریف واقعی خوش قسمت ہیں کہ وہ پچھلے 30 سال سے ان کی ریاست کے ساتھ ناراضگی بھی ہوتی ہے، لڑائی بھی ہوتی ہے، انہیں نکالا بھی جاتا ہے، اس کے بعد وہ واپس بھی آ جاتے ہیں۔ تو ایک دفعہ پھر میاں نواز شریف اور ریاست کے اندر انڈرسٹینڈنگ یہ چل رہی ہے، کیونکہ عمران خان دونوں کے سیاسی حریف ہیں، اس لیے کہا جاتا ہے کہ دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے۔ درد مشترک اور قدر مشترک کی بنیاد پر یہ اکٹھ ہوا ہے۔ جی بالکل، اور اس کی وجہ سے پاکستان پیپلز پارٹی خاصی پریشان نظر آتی ہے۔ میں اس میں 2-3 اہم پوائنٹس ڈسکس کرنا چاہوں گا۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ کو شاید یاد ہو 2-3 سال پہلے سندھ میں مریم نواز شریف کے اوپر ہونے والے ایک مقدمے کے حوالے سے ایک بدمزگی ہوئی تھی، اور آئی جی سندھ کے حوالے سے کچھ باتیں سامنے آئی تھی۔ اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی نے نہایت دانش مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسٹیبلشمنٹ سے بالکل نہیں بگاڑی تھی، اور اس معاملے کو افہام و تفہیم سے حل کر لیا گیا تھا۔ دوسرا یہ ہے کہ جب آصف علی زرداری نے نو کانفیڈنس کی منصوبہ بندی شروع کی، تو اس وقت وہ کئی انٹرویوز میں یہ اعتراف کر چکے ہیں کہ انہوں نے میاں شہباز شریف کو خود یہ آفر کی کہ آپ آئیں اور آپ حکومت سنبھالیں، پرائم منسٹر بن جائے۔ جی تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ جب بلاول بھٹو زرداری وزیر خارجہ بن گئے تو اس کے بعد عموماً خارجہ پالیسی کے اوپر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کچھ نہ کچھ ناراضگی چلتی ہے سیاسی لوگوں کی، لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ 16 ماہ میں بلاول بھٹو زرداری اور ریاست کے اندر اس معاملے پر، خارجہ پالیسی کے معاملے پر کوئی مسئلہ نہیں ہوا۔ تو ان 2-3 پوائنٹس کی بنیاد پر پیپلز پارٹی یہ توقع کر رہی تھی کہ انہیں اس الیکشن کے اندر کچھ نہ کچھ فیسیلیٹیٹ ضرور کیا جائے گا۔ اگر فیسیلیٹیٹ نہیں کیا جائے گا تو کم از کم ان کے راستے میں رکاوٹیں نہیں ڈالی جائیں گی۔ لیکن ابھی 4-6 مہینے کے سیاسی منظرنامے کے بعد پیپلز پارٹی کو ایسا لگ رہا ہے کہ شاید انہیں جو سہولت ملنا تھی یا لیول پلینگ فیلڈ جس کا وہ تقاضا کر رہے ہیں، وہ نہیں مل رہی ہے، وہ ان کی طرف آنے کی بجائے مسلم لیگ نون کی طرف شفٹ ہوتی جا رہی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، اور مسلم لیگ نون کی طرف توجہ، وہ تو خیر پہلے وہی بات ہے کہ لاڈلے تو وہ پہلے بھی ہیں، بٹ نظامی صاحب ابھی آگے جو الیکشنز آنے والے ہیں، کیا یہی جس طرح سے مطلب نوشتہ دیوار ہے، ریٹن آن دا وال ہے کہ نواز شریف ہی آئیں گے اور آگے حکومت سنبھالیں گے؟ کیونکہ جس طرح سے ایک پازیٹیوٹی لائی جا رہی ہے ان کی واپسی کے بعد، ایک امیج بنایا جا رہا ہے، کیونکہ الیکشن ڈے کو، ایک اس دن کو، پورا پروسیس کو سیٹ کرنا بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے۔ جی بالکل، اور یہ ہمارے سامنے جو کچھ ایسے اقدامات ہوئے ہیں جس میں بائیو میٹرک ہے، جس میں ضمانتیں ہیں، جس میں جلسے کے دن نگران حکومت پنجاب کی جانب سے مکمل طور پہ سہولت کاری ہے، یہ ایسے انڈیکیشنز ہیں جن سے یہ لگ رہا ہے کہ ان کو ایک کلیئر راستہ دیا جا رہا ہے۔ دوسری طرف پیپلز پارٹی کو پنجاب کے اندر یہ شکایات ہیں کہ انہیں تنظیمی طور پر اس طرح سے سرگرم نہیں ہونے دیا جاتا۔ مسلم لیگ نون کے جھنڈے تو لاہور میں لگے رہتے ہیں، لیکن پیپلز پارٹی کے جھنڈے اتار دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم لارجر کانٹیکسٹ میں دیکھیں تو پاکستان پیپلز پارٹی اگر مرکز میں آئندہ حکومت بنانا چاہتی ہے تو اسے کم از کم پنجاب سے 40 سے 50 MNAs چاہیے ہوں گے۔ تو اس وقت انہیں ایسے لگتا ہے کہ ساؤتھ پنجاب کے اندر سے جو لوگ پیپلز پارٹی میں شامل ہونا چاہ رہے تھے، انہیں کہیں سے یہ اشارہ کیا گیا ہے کہ ابھی وہ رک جائیں۔ اس طرح سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ پنجاب کے اندر سیاسی ناانصافی ہو رہی ہے۔ ہم اشاروں پہ بڑا چلتے ہیں، کیا کریں نظامی صاحب، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے نا، اشاروں کے بغیر ہم خیر نہ ہی بات کریں، نظامی صاحب ہمیں بھی کوئی اشارہ نہ ہو جائے۔ نظامی صاحب یہ بتائیں کہ میاں صاحب کی پہلی سپیچ جو سنی اور سب کو اس کا بڑا شدت سے انتظار تھا،
اب ان ساری چیزوں کو دیکھ کے، ان کی سپیچ کو دیکھ کے اور سارے جو معاملات ہیں، ان کا لہجہ، ان کا تمام طرز سیاست، آپ کو لگتا ہے کہ اب میاں صاحب اپنی ماضی والی غلطیوں سے سیکھ چکے ہیں، ان کو ریئلائز ہو چکا ہے مقبولیت میٹر نہیں کرتی ہے، قبولیت ہی میٹر کرتی ہے؟ جی اس وقت چونکہ ایک دوسرے کی ضرورت بن چکے ہیں دونوں، تو اس لیے تقریر میں انہوں نے کوئی سخت باتیں نہیں کی، اور مسلم لیگ نون کے رہنما بھی اس ٹائم ووٹ کو عزت دو کے بیانیے سے عملی طور پہ ہٹ چکے ہیں۔ ان سے اگر کوئی صحافی اس معاملے پہ سوال بھی کرتا ہے تو وہ اس کا جواب نہیں دے پاتے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو میں سمجھتا ہوں میاں نواز شریف کی تقریر کا ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس کے اندر انہوں نے کوئی ایسا اکنامک ویژن نہیں دیا کہ وہ پاکستان کو معاشی مشکلات سے کیسے نکالیں گے۔ تقریر کی حد تک تو یہ دعوے مسلم لیگ نون کر رہی ہے کہ میاں نواز شریف کے آنے سے ایک تبدیلی آئے گی، لیکن وہ کیسے آئے گی اس کے اوپر مسلم لیگ نون نے اور خصوصاً میاں نواز شریف نے بات نہیں کی۔ تو عوام کے کنسرن کا جو سب سے بڑا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت جو خراب معاشی صورتحال ہے اس کو بہتری کی طرف کیسے لے کے جایا جائے گا۔ تو میاں نواز شریف کی تقریر کے اندر اس حوالے سے کوئی ٹھوس پروگرام یا کوئی ٹھوس دلائل موجود نہیں تھے، اور انہوں نے جو ایک دو اشعار بھی پڑھے تو وہ بھی شاید ریاستی اداروں کو یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ ہمارا جو ورکنگ ریلیشن شپ ہے وہ کچھ لو کچھ دو کی بنیاد پہ ہوگا، اور اگر آپ کی طرف سے کچھ اونچ نیچ کی گئی تو ہو سکتا ہے میاں نواز شریف جو پہلے تھے 5 سال پہلے 7 سال پہلے وہ دوبارہ واپس آ جائیں۔ تو اس وقت کچھ لو کچھ دو کی بنیاد پہ کام چل رہا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد پر چل رہا ہے، لیکن یہاں پر پتہ نہیں اب لیا کیا جا رہا ہے، البتہ دیا ہی جا رہا ہے، اور پی ایم ایل این لیکن اب یہ بھی تو سوال ہے نا ماجد صاحب کہ اب نون لیگ کی اگر اندر شہباز شریف کا کیا ہوگا، جو ناراض لوگ ہیں ان کا کیا ہوگا پھر؟ نظامی صاحب جی اس وقت تو میرا خیال ہے مسلم لیگ نون تنظیمی طور پہ کافی کمفرٹیبل ہو گئی ہے، کیونکہ انہوں نے مینار پاکستان پہ ایک اچھا شو پٹ کیا ہے، اور اس کے بعد سے یہ بحث اب شاید مسلم لیگ نون کے اندر نہ ہو، کیونکہ میاں نواز شریف کی واپسی کا جو کامیاب انتظام ہے اس کے بعد ایسے لگ رہا ہے کہ نواز شریف اور مریم نواز کا جو گروپ ہے وہ ٹوٹلی اس نے کنٹرول کر لیا ہے، اور شہباز شریف گروپ تقریباً 1.5 سے 2 سال حکومت میں رہا ہے، تو شاید اب ان کی دوبارہ باری نہ آئے۔ تو ابھی ایسا لگ رہا ہے کہ میاں نواز شریف کا جو گروپ ہے۔ جی نظامی صاحب، اب الیکشنز ہو جاتے ہیں، لیول پلینگ فیلڈ کی جس کی ہم بات کر رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ پی ایم ایل این 2/3 میجورٹی بنانے کی اہلیت رکھتی ہے؟ تو اب کوئی بھی جب پارلیمنٹ الیکشنز کے بعد وجود میں آئے گی اس کا سٹرکچر کیا ہوگا؟ ہنگ پارلیمنٹ بنے گی، مخلوط حکومت بنے گی؟ آئی پی پی کو لیٹس ناٹ فرگیٹ اباؤٹ دیم۔ جی یہ میرا خیال ہے کہ 97 والی 2/3 میجورٹی تو شاید میاں نواز شریف صاحب کو نہ ملے۔ ابھی تک کے سیاسی حالات کے حوالے سے ایسا ہی لگ رہا ہے کہ ایک ہنگ پارلیمنٹ ہوگی جس میں ایک جماعت کی 80-90 سیٹیں ہوں گی، دوسرے کی 60-70 سیٹیں ہوں گی، اور پھر جو علاقائی جماعتیں ہیں 20-25 سیٹوں والی ان کے ساتھ مل کے گورنمنٹ بنائی جائے گی، کیونکہ اس وقت جو اتنا پولرائز سیاسی ماحول ہے انہیں ایسا نہیں لگتا کہ پی ایم ایل این کے لیے کوئی بڑا کلیئر راستہ موجود ہے، یا ان کی مقبولیت بہت زیادہ ہے یا قبولیت ہے۔ تو 2/3 کی تو میرا خیال ہے کہ پی ایم ایل این کو ابھی تک سوچنا بھی نہیں چاہیے۔ ہاں سمپل میجورٹی کے لیے ان کو محنت کرنا ہوگی، اور اس کے لیے ظاہری بات ہے چونکہ ان کے حریف عمران خان اس وقت جیل میں ہیں اور پی ٹی آئی مشکل میں ہے، تو اس لیے ان کے لیے معاملہ کچھ نہ کچھ آسان ہو جائے گا۔ بالکل، ساز نغمہ سنگیت اس وقت ان کا ہم نوا ہے۔ بہت شکریہ ماجد نظامی صاحب آپ کے وقت کا۔ اب دیکھتے یہ ہیں کہ ہوتے ہیں، پہلے تو ابھی الیکشنز کے اوپر بہت زیادہ کوسچن مارک ہو رہے ہیں نا، کیونکہ سردیاں ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ سردیوں میں بعض چیف جسٹس کہہ چکے ہیں کہ الیکشنز ابھی کیونکہ ناردرن ایریاز میں بہت زیادہ اس ٹائم پہ ونٹر میں برف باری ہوتی ہے، سنو فالنگ کا سلسلہ ہوتا ہے، تو اینڈ آف فیبروری یا مارچ میں ہی ہوں گے۔